میں سب سے پہلے شہید حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور پوچھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ صحابہ کرام میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس تلوار کا میں حق ادا کروں گا۔ حضور خاموش رہے۔ جناب عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس تلوار کا میں حق ادا کروں گا۔ میرے پاک پیغمبر خاموش رہے۔ اتنے میں ابو دجانہ کھڑے ہوئے، بہادری کی عظیم مثال ابو دجانہ، وفاداری کا عظیم پیکر ابو دجانہ، اپنے سر پر سفید عمامہ پہن کر ناز و نعم کے ساتھ میدان جہاد میں چلنے والا ابو دجانہ، محبوب اکرم کا عظیم جانثار ابو دجانہ، محبوب اکرم سے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو قتل نہیں کرو گے اور اس سے کسی خاتون کو قتل نہیں کرو گے، اور اس کے ساتھ تلوار کے ساتھ کافروں کی گردنیں اڑاتے چلے جاؤ گے حتیٰ کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے یا یہ تلوار ٹوٹ جائے۔ ابو دجانہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو اس تلوار کا حق ادا کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محبوب دو عالم نے وہ تلوار ابو دجانہ کو عطا فرمائی۔ ابو دجانہ کافروں کی صفوں کے سامنے آئے، سر پر سرخ رنگ کا عمامہ لباس سر پر باندھا اور سرخ کلر کی پٹی باندھتے ہوئے، اتراتے ہوئے، پہلوان کے انداز میں، سپہ سالار کے انداز میں، سپاہی کے انداز میں چلتے ہوئے کہتے جا رہے تھے، انا الذی عاہدنی حبیبی انا الذی عاہدنی خلیلی، کہ میں وہ انسان ہوں جس نے اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اور کون سا محبوب پیغمبر کہ جس کی محبت میرے دل و دماغ میں اس طرح سرایت کر چکی ہے کہ میرے دل میں اب کسی اور کی محبت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وَنَحْنُ بِالصَّفْعِ، اور ہم ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں پر پہاڑ کے اس دامن میں چٹیل میدان موجود ہے۔ اور ترانہ پڑھتے ہوئے ابو دجانہ کہتا ہے کہ اب میں نے اپنے محبوب کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اب مجھ پر لازم ہے کہ میں صف میں پچھلی صفوں میں لڑنے کی بجائے سب سے اگلی صف میں لڑوں اور اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے، جب تک میری روح کا تعلق میرے بدن کے ساتھ باقی ہے۔ اور لڑتے لڑتے ابو دجانہ کافروں کی صفوں کو چیرتا ہوا آخر تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں مجھے شوق تھا کہ پاک پیغمبر یہ تلوار مجھے عطا فرماتے، آخر میں بھی تو بہادر ہوں، آخر میں بھی تو جانثار ہوں، ابو دجانہ کو کیوں دی ہے؟ عبد الرحمن کہتے ہیں میں ان کے پیچھے چلتا رہا کہ آج دیکھتا ہوں ابو دجانہ محبوب کی تلوار کا حق کیسے ادا کرتا ہے۔ ابو دجانہ کافروں کی گردنیں اڑاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور آخر میں جب پہنچے ایک خاتون کا سامنا ہوا۔ ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی اور قریب تھا کہ اس خاتون کا سر قلم ہو جاتا، لیکن ابو دجانہ نے اپنی تلوار کو روکا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابو دجانہ ابتدا سے انتہا تک تم کافروں کی گردنیں اڑاتے چلے آئے ہو، اب اس خاتون کی گردن کیوں نہیں اڑاتے ہو؟ ابو دجانہ مستی میں آ کے کہتا ہے، جنون میں آ کے کہتا ہے، دیوانہ وار کہتا ہے کہ اس تلوار کا حق یہ ہے، یہ میرے محبوب کی دی ہوئی تلوار ہے،
اور میرا محبوب دلیر پیغمبر ہے، اور دلیر انسان، بہادر انسان کبھی خاتون پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میں نے معاہدہ کیا ہے کہ اس تلوار کا حق ادا کروں گا، اور میرے سامنے چونکہ اس وقت خاتون آئی ہے، لہٰذا محبوب کے تلوار کے ساتھ میں کسی خاتون کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا جان نثار ہے ابو دجانہ۔